ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو سلسلہ انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر منتج ہوا، ختم ہوا۔ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کسی نئے نبی نے کسی صورت میں نہیں آنا، بلا تخصیص بلا تعویل۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے۔ آپ کا دین، آپ کی نبوت، آپ کی شریعت، آپ کی رسالت، آپ کے احکام یہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ کوئی نیا حکم، نئی وحی، نیا نصاب آپ علیہ السلام کے بعد قیامت تک نہیں آنے والا۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اس عقیدے کی حیثیت یہ ہے کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ عقائد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عقیدہ وہ ہوتا ہے جو قطعیات سے ثابت ہوتا ہے، یقینی اور قطعی ہوتا ہے، اور جو عقائد یقینی اور قطعی ہوتے ہیں انہیں ضروریات دین کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور ضروریات دین میں سے کسی چیز کا بھی انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسلمان ہونے کے لیے ساری ضروریات دین کا ماننا ضروری ہے۔ عقیدہ توحید کا ماننا بھی ضروری ہے، رسالت کا ماننا بھی ضروری ہے، ختم نبوت کا ماننا بھی ضروری ہے، قرآن پر ماننا بھی ضروری ہے، ملائکہ فرشتوں کا ماننا بھی ضروری ہے، باقی انبیاء اور رسولوں کا ماننا ضروری۔ اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے جو ہے انبیاء پر آنے والی کتابوں پر ایمان لانا ضروری، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو ماننا ضروری، اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ختم نبوت پہ ایمان بھی ہو، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آخرت پر ایمان ہو، جنت پر ایمان ہو، جہنم پر ایمان ہو۔ یہ ساری چیزوں پر ایمان ہوگا تو مسلمان ہوگا۔ لیکن کافر ہونے کے لیے ساری چیزوں کا انکار ضروری نہیں ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ توحید کا انکار کر دیا، دائرہ اسلام سے خارج، رسالت کا انکار کر دیا، ختم نبوت کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا، حتیٰ کہ قرآن کی کسی ایک آیت کا صریح انکار کر دیا تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اب عقیدہ ختم نبوت جو ہے بنیادی طور پر یہ عقیدہ قرآن و سنت سے، قرآن کریم کی 200 سے زائد آیات ایسی ہیں جن میں کہیں پہ دلالت النص سے، کہیں عبارت النص سے، کہیں اشارت النص سے عقیدہ ختم نبوت کا ثبوت مل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو علماء امت نے جمع فرمائی ہے، 300 سے زائد احادیث مبارکہ وہ ہے جن سے آپ علیہ السلام کا جو ہے آخری نبی ہونا قطعی طور پر اور بلا تخصیص و بلا تعویل ثابت ہو رہا ہے۔ 46 سے زائد صحابہ ہیں جنہوں نے وہ روایات نقل کی ہیں جن میں حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ امت کا اس بات پر اجماع ہے، اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور یہ عقیدہ تواتر سے چلا آ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی کسی ایک آیت، کسی ایک حرف کا انکار کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو قرآن کریم کی 200 سے زائد آیات میں ایک حکم بیان ہو اور اس کا کوئی انکار کر دے تو وہ مسلمان رہ سکتا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات قطعی طور پر ثابت ہو جائے، اس طور پر تو کسی چیز کا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کا ثبوت ہے یا نہیں ہے، یہ تو ایک الگ عنوان ہے۔ لیکن قطعی طور پہ آپ علیہ السلام سے ایک چیز ثابت ہو گئی اور مانتے ہوئے کہ حضور نے یہ بات فرمائی ہے، اس کے باوجود ایک بندہ انکار کرتا ہے تو یہ تکذیب رسالت ہے، اور انکار رسالت کرنے والا بندہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والا گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کو جھوٹا مانتا ہوں، جو انہوں نے فرمایا وہ صحیح نہیں ہے۔ تواتر سے جو بات ثابت ہو، تواتر امت کا منکر کافر ہے۔ تواتر کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم ہے، یہ تواتر سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے ایسے سیکھا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے چلتے چلتے تواتر سے، نماز کا طریقہ ہے تواتر سے ہم تک پہنچا ہے۔ ایسے ہی عقیدہ ختم نبوت تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اور تواتر کا منکر جو قطعی طور پہ تواتر کا منکر ہو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی جو اولاد تھی، نرینہ اولاد، بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا۔ علیہ السلام تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے۔ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین آخری نبی ہے۔ یہ قرآن کی واضح اور صریح آیت کریمہ آپ علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پر، آپ کی ختم نبوت پر دال ہے۔ مزید آیات بہت ساری ہیں جن سے یہ عقیدہ ثابت ہو رہا ہے۔ احادیث مبارکہ کی طرف اگر جائیں تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون دجالون یزعم کلہم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ عنقریب میری امت میں 30 دجال آئیں گے اور ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا، گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ فرمایا یاد رکھنا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی کوئی کسی رنگ میں بھی آ کر نبوت کا دعویٰ کرے وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ دجال ہوگا، وہ نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کی وجہ سے مجھے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ ان 6 میں سے ایک چیز فرمائی وختم بی النبیون، مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ فرمایا میری مثال ایسے ہے جیسے ایک محل ہو، وہ محل اور قصر وہ تعمیر ہو رہا ہو اور اس عمارت کے ایک اینٹ باقی ہو، ایک اینٹ باقی ہو، اور ایک کاریگر آ کر ایک اینٹ اس پہ لگا دے تو وہ محل مکمل ہو گیا، اب اس میں کسی جگہ پہ کسی اینٹ کی جگہ باقی نہیں رہی۔ فرمایا کہ باقی انبیاء کرام علیہ السلام یہ سلسلہ نبوت کا گویا کہ ایک محل ہے اور ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، یعنی کہ میری نبوت باقی تھی۔ جب مجھے نبوت عطا ہو گئی تو اب یہ محل نبوت والا مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد کسی نبی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام بلا تخصیص بلا تعویل آخری پیغمبر ہے، آخری نبی ہے۔ آپ علیہ السلام کی نبوت، ختم نبوت قرآن کریم سے اور اسی طرح جو ہے حدیث مبارکہ سے اور اجماع امت سے، تواتر سے آپ علیہ السلام کی ختم نبوت ثابت ہے، اور آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر قطعی طور پر کافر ہے۔ اب منکرین ختم نبوت کون؟ ایک لمبی فہرست ہے۔ جو بندہ بھی آپ علیہ السلام کے بعد کسی شخص کے بارے میں، اپنے بارے میں دعویٰ کرے یا کسی شخص کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ رکھے کہ فلاں نبی ہے، یا انبیاء کے جو خواص ہیں، کل عقیدہ رسالت میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ نبی کے خواص کون کون سے ہوتے ہیں۔ انبیاء کے جو خواص ہیں وہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد کسی میں تسلیم کرے تو وہ ختم نبوت کا منکر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی کہے کہ فلاں نبی ہے، وہ ذلی طور پر، بروزی طور پر، چھوٹا نبی ہے، بڑا نبی ہے، مستقل نبی ہے یا عارضی نبی ہے، حضور کے فیضان سے نبی ہے، جیسے غلام احمد قادیانی ملعون نے کہا، تو کوئی بھی بہانہ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یا نبی کا نام نہ لے لیکن نبی کی جو خواص ہیں وہ سارے لازم کرے۔ مثال کے طور پہ مسجد کا جو امام ہے، اس امام کی ذمہ داری یہ ہے، کچھ اس کی ذمہ داریاں ہیں، کچھ اس کی سہولیات ہیں۔ ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے نماز پڑھانی، ذمہ داری
جس کو یہ دو چیزیں ہیں، مسجد سے تنخواہ لے رہا ہے، مسجد کے گھر میں رہ رہا ہے اور نمازیں پڑھا رہا ہے، اسے امام کہتے ہیں۔ اب ایک بندہ کہتا ہے نہیں جی میں امام نہیں ہوں، بس نمازیں میں پڑھاتا ہوں، امام میں نہیں ہوں، مجھے امام نہ کہو لیکن تنخواہ میں لیتا ہوں، امام مجھے نہ کہو، امام صاحب کا جو گھر مختص ہے اس میں رہ رہا ہوں، امام مجھے نہیں کہنا لیکن جمعہ میں پڑھاتا ہوں، امام مجھے نہیں کہنا، میں امام نہیں ہوں لیکن درس میں ہی دیتا ہوں، محلے میں کوئی نکاح ہے جنازہ ہے وہ میں پڑھاتا ہوں، تو کیا کہیں گے کہ بے وقوف بنا رہا ہے، امام یہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ امام کی سہولیات بھی لے رہا ہے اور امام کے کام بھی کر رہا ہے، امام والے سارے کام بھی کر رہا ہے، تو یہی مطلب ہے، یہ کہنا چاہتا ہے کہ امام میں ہوں، امام میں ہوں۔ اب ایک دو عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں جنہوں نے کہہ دیا کہ یہ نبی ہے، غلام احمد قادیانی نبی ہے، فلاں دجال نبی ہے، فلاں دجال نبی ہے، یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، مرتد ہیں، لعین ہیں، کافر ہیں۔ اور ایک ختم نبوت کے منکر جو میرے اور آپ کے دائیں بائیں ہمارے پہلو میں بغل میں چھپے ہوئے ہمیں ملیں گے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے لیکن حضور کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ اب وحی کس کی خاصیت ہے؟ وحی نبی پہ آتی ہے، وحی خاصہ ہے پیغمبر کا، کہتے ہیں ہم نبی نہیں مانتے لیکن 12 امام ہیں ان پہ وحی آتی ہے، ہم حضور کے بعد نبی کوئی نہیں مانتے لیکن حضور کے بعد کتابیں نبیوں پہ آتی تھیں، تو ہمارے جو 12 امام ہیں ہر شب معراج کو امام کو کتاب بھی ملتی ہے، ہر شب برات کو نبی حضور کے بعد کوئی نہیں، لیکن معراج کرائی جاتی ہے ہر شب جمعہ، ہر جمعرات کو امام کو معراج کرائی جاتی ہے، حضور کو ایک دفعہ کروائی گی، امام کو ہر شب جمعرات کو معراج کروائی جاتی ہے۔ نبی حضور کے بعد کوئی نہیں، لیکن جس طرح انبیاء معصوم ہیں اس طرح امام بھی معصوم ہے، جس طرح امام انبیاء مفترض الطاعت ہیں اس طرح نبی بھی مفترض الطاعت ہیں، جس طرح نبی منصوص من اللہ ہیں اس طرح امام بھی منصوص من اللہ ہیں۔ اور کچھ خاصیتیں یہ ہیں کہ نبیوں کا درجہ کم ہے، اماموں کا درجہ بڑا ہوا ہے۔ نبی جو ہیں انہیں اجازت نہیں ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اے پیغمبر آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو حرام قرار دیں، لیکن امام کے پاس یہ اختیار ہے کہ جس کو اللہ نے حلال کیا امام اس کو حرام کرے، جس کو اللہ نے حرام کیا امام اس کو حلال کرے۔ یہ سارے درجے امام کے پاس ہیں، لیکن ہم ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے، تو بتائیں یہ وہی بات ہے نا کہ تنخواہ میں لیتا ہوں، امام کے گھر میں رہتا ہوں، نمازیں پڑھاتا ہوں، جمعہ پڑھاتا ہوں، نکاح پڑھاتا ہوں، لیکن میں امام نہیں ہوں۔ تو جیسے وہ مذاق ہے ایسا یہ مذاق ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ روافض کا عقیدے یہ سارے جو قادیانیوں سے بڑے ہوئے ہیں، یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے۔ میں کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا، ختم نبوت کا مسئلہ بیان کر رہا ہے تو کھل کے ختم نبوت کا مسئلہ، قادیانی ختم نبوت کا انکار کر کے کافر ہیں اور باقی ختم نبوت کو کوئی انکار کرے تو وہ بھائی بھائی ہے، ایسا قطعی۔ اور علماء امت نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ تک تمام علماء امت نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ جو فرقہ ہے یہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور قادیانیوں سے بڑے ختم نبوت کے منکر ہیں، دائرہ اسلام سے اس وجہ سے خارج۔ شک قادیانی مرتد ہیں، زندیق ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، لیکن قادیانیوں کے علاوہ کوئی ختم نبوت کا انکار کرے کسی انداز میں کرے تو وہ بھی منکر ختم نبوت ہے، اس کو بھی اسلام کی صفوں میں مسلمانوں کی صفوں میں بہرحال چھکنے کی اجازت نہیں ہوتی۔